بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عزب اللہ عنکم الرسا اہل البیت طہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتهم وسخاوتهم وطہارتهم وولایتهم وتشیعهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب باوفا، بالخصوص سرزمین حسینی دالان ڈھاکہ بنگلہ دیش کے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دستہ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ بار الہ یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ میرے مالک، میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے شب اربعین کا، تجھے واسطہ ہے ان ایام سرکار سید الشہداء کا پروردگار، ان مومنین، ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ پروردگار ان ہاتھوں پر، اس سرزمین ڈھاکہ پر، اس بنگلہ دیش پر پروردگار اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ پروردگار اس ملک میں امن و چین، سکون قرار فرما۔ پروردگار اس ملک کے رہنے والے باشندوں کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے۔ میرے مالک، میرے اللہ، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن گودیوں میں عزادار پل ان گودیوں کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مالک، میرے اللہ، ہمارے بزرگان قوم کو صحت و سلامتی، تندرستی عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں
گھروں پر ہیں، اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار اتباط عالیہ روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ وہ سپاہی جو کربلا اور شام میں روضوں کی حفاظت کر، پروردگار ان سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو قدم قبر امام حسین کی طرف رواں دوا ہے میرے مالک، صحت و سلامتی تندرستی کے ساتھ وہ اپنے مقصد کو قبول کریں، اپنے مقصد تک پہنچے پروردگار، اور صحت و سلامتی تندرستی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس پلٹیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک میرے اللہ، اب نہیں دیکھا جاتا جیسے ہی اس حسینی دالان میں انٹری ہوتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی رونق ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ہم ہندوستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں یا کسی بھی ملک میں ہم جائیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ گاؤں ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، ہندوستان بنگلہ دیش کے باہر جائیے، سارے روضے چمک رہے ہیں، ساری مسجدیں چمک رہی ہیں، اگر نہیں چمک رہی تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ میرے مالک میرے اللہ، اگر اس سال کی عزاداری تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اس سال کی عزاداری کی کوئی جزا نہیں چاہیے، بس میرے مالک میرے اللہ، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ میرے مالک دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، ان تمام عزاداروں کو، تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بارلا اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں 40 کی مجلس کا پرسہ ہم اپنے امام کے ساتھ مل کر روضہ اطہر سرکار سید الشہداء امام حسین بین الحرمین برپا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان تمام مومنین کو انصار امام زمانہ، عوام امام زمانہ میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد وآل محمد مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ روز کے مقابلے آج تعداد تھوڑی زیادہ ہے، تو دیکھیے اگرچہ آپ لوگ ابھی سے میری بات پہ غور نہیں فرمائیں گے تو پھر اختتام کی منزلوں تک میری تقریر کیسے پہنچے گی؟ شاید آپ نے غور نہیں کیا، سرکار معاف کریے اگر با اعتبار تعداد آپ لوگوں نے یہ صلوات مل جل کے پڑھی تھی۔ ہاں تو الحمدللہ دیکھیے اب بہرحال اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں فضائل صلوات یہاں پہ پڑھوں، اگر تقریر کی پہلی مجلس ہوتی تو فضائل صلوات بھی پڑھ دیے جاتے، لیکن تقریر کا موضوع اور جو منبع ہے اس وقت سرکار سید الشہداء اور عشرے کا عنوان معرفت امام ہے، تو لہٰذا اسی میں گفتگو کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا موجودہ مجمع مجھے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ مجھے دیکھ پا رہا ہے تو یقینی طور پہ مجھے سننے کے لیے بیٹھا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی شک کر رہا ہو تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے بتا دے کتنے لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ کیونکہ بعنوان معرفت بات چل رہی ہے، اور کل شب میں معرفت امام کے حوالے سے جہاں بات اختتام کی منزلوں پہ پہنچی تھی، عنوان در عنوان ایک کے بعد دیگر تقریر میں معرفت پہ گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن باب معرفت کا کمال یہی ہے سرکار کہ صرف و صرف معرفت کا تعلق سینے پر سید اور غیر سید کا بورڈ لگانے سے نہیں ہوتا ہے۔ معرفت کا منبع، معرفت کا معیار، معرفت کا تھرمامیٹر کل اعلان کیا گیا۔ معرفت یعنی پہچاننا بصارت سے نہیں، بصیرت سے۔ جو بصیرت سے اگر اہل بیت کو پہچان رہا ہے وہی حقیقت میں شیعہ ہے۔ محب ہونا اور ہوتا ہے، شیعہ ہونا اور ہوتا ہے۔ جو معرفت کے ساتھ ان کی معرفت حاصل کر لے بس وہی شیعہ ہوتا ہے۔ محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ اور جہاں تک یاد رکھیے گا سرکار یہ کامن سینس کی بات ہے، اور اس بات میں کوئی ٹینس اور ڈسٹینس نہیں ہے، یہ انسان کا مزاج ہے کہ انسان کبھی بھی ہر کسی پہ نہیں روتا ہے، انسان جب بھی روتا ہے اپنے محسن پہ روتا ہے۔ امادہ رہیے گا تاکہ میری بات یہاں سے پہنچتی چلی جائے، اور جس تک جتنی جلدی بات پہنچے بتا دے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی، اور اگلا جملہ میں یہاں سے ریلیٹ کروں گا تاکہ دو چار باتیں آپ کی تسکین ولا کے ساتھ ساتھ آپ کے توشہ آخرت کے لیے کافی ہو جائیں۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ انسان ہر کسی پر نہیں روتا ہے،
انسان ہمیشہ اپنے محسن پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر سے جنازہ نکلے، اگر گھر والے رو رہے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ جانے والا گھر والوں کا محسن تھا۔ اگر جنازہ آگے بڑھے، اگر کسی پہ پورا حسینی دالان رو رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ جانے والا پوری حسینی دالان کا محسن تھا۔ جنازہ اور آگے بڑھے، جنازہ سڑکوں پر آئے، اگر کسی میں پورا ڈھاکہ رو رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ جانے والا پورے ڈھاکہ والوں کا محسن تھا۔ جنازہ بڑھتا جائے، لوگ اکٹھے ہوتے جائیں تو سمجھ جانا کہ جانے والا پورے بنگلہ دیش کا محسن تھا۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور نہیں فرما رہے ہیں۔ اگر کسی پر بنگلہ دیش رو رہا ہو تو وہ بنگلہ دیش والوں کا محسن ہے، اگر کسی پر ہندوستان رو رہا ہو تو وہ ہندوستان والوں کا محسن ہے، اگر کسی پر پاکستان رو رہا ہو تو وہ پاکستان والوں کا محسن ہے، اگر کسی پر ایران رو رہا ہو تو وہ ایران والوں کا محسن ہے، اگر کسی پر عراق والے رو رہے ہو وہ عراق والوں کا محسن ہے، اگر کسی پر افریقہ کے جنگلوں میں رویا جا رہا ہو۔ نہیں میں بڑی آسان لفظوں میں بات پہنچا رہا ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما، میں سمجھتا ہوں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، آرام سے بات آپ تک پہنچاتا چلوں گا۔ اگر کسی پر امریکہ میں رویا جا رہا ہو، جانے والا امریکہ والوں کا بھی محسن تھا، اگر کسی پر انڈونیشیا والے رو رہے ہو یعنی وہ انڈونیشیا والوں کا بھی محسن تھا، اگر کسی پر سوئٹزرلینڈ میں رویا جا رہا ہو تو کل ملا کے 100 باتوں کی ایک بات، اگر کسی پہ پوری دنیا رو رہی ہو، یار پیچھے بیدار رہیے کرو، اگر کسی میں پوری دنیا رو رہی ہو یعنی وہ پوری دنیا کا محسن تھا۔ تقریر آگے بڑھ رہی ہے، اگر کسی پہ آسمان رو رہا ہو تو یعنی پورے آسمان والوں کا محسن تھا۔ قسم خدا کی ڈھاکہ والوں، کائنات میں اکیلی ذات ہے حسین کی جس پہ زمین والے بھی روئے ہیں، آسمان والے بھی روئے ہیں، یعنی حسین زمین والوں کا بھی محسن ہے، حسین آسمان والوں کا بھی محسن ہے۔ جیسا تخم معرفت کربلا میں بویا گیا، ایسا تخم معرفت ڈھاکہ والوں کہیں بویا ہی نہیں گیا۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین نے ایک آپریشن تھیٹر بنایا تھا۔ بیدار ہے؟ تھوڑا سا مائک کا والیوم بڑھا دے سرکار، میری آواز گرفت ہے، سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سرکار سید الشہداء امام حسین نے ایک آپریشن تھیٹر بنایا تھا، آپریشن تھیٹر کا نام رکھا تھا کربلا۔ آنے والا مریض تھا اسلام، علاج ہونا تھا یزیدیت کا، ڈاکٹر کا نام حسین، اسلحے کا نام مجھ جیسا۔ تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہی اسلحے تک کا اعلان ہو گیا تھا نا بھائی، بالکل بیدار رہیے گا، اسلحے تک کا اعلان ہو گیا تھا۔ سرکار میں نے جملہ کہا تھا، اگر آپ لوگ اجازت دیں بزرگان، میں حالانکہ جملوں کو دہرانے کا عادی نہیں، بات آ گئی تو میں سہارا لیتا چلوں تاکہ تقریر کا پہلا 5واں منٹ ہی شب 19 رمضان ڈھاکہ حسینی دالان کے لیے یادگار بن جائے۔ سروں کو اٹھانا اور استقبال کرنا جملے کا۔ سید الشہداء نے آپریشن تھیٹر بنایا، آپریشن تھیٹر کا نام کربلا۔ آنے والا مریض اسلام، علاج ہونا تھا یزیدیت کا، ڈاکٹر کا نام حسین، اسلحے کا نام مجھ جیسا۔ تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور میں نے جملہ کہا تھا سرکار، اگرچہ آپ کو یاد ہو کہ حسین نے کربلا والے آپریشن تھیٹر میں یزیدیت کا ایسا علاج کیا ہے کہ قیامت تک کا آنے والا شریف باپ مذاق میں بیٹے کو شیطان کہلوانا پسند کرے گا۔ یزید کہلوانا، سروں کو اٹھا معرفت کے موتی لوٹنا۔ اور یہ جملہ نہیں سرکار، یہ جملہ میں عمدن اور تقریر کے 5ویں منٹ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں سرکار کیونکہ آج ہمارے پڑوسی ملک میں منصوبہ بند سازش کے تحت ایک نیم لایا جا رہا ہے، قانون۔ وہ قانون یہ لایا جا رہا ہے کوئی یزید کو برا نہیں کہے گا، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو سرکار ہے۔ میں جان سمجھتا ہوں سب کے دل میں سارے محب حسین ہیں اور سب کے دل میں معرفت حسین بسی ہوئی ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے سرکار، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ اللہ جانے کہاں تھے بھائی، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ کمال کی بات ہے سرکار۔ ایک بڑی عجیب بات میں ٹچ کرنے جا رہا ہوں بھائی، امام حسین کے چاہنے والے ہندوؤں میں بھی ملیں گے، سکھوں میں بھی ملیں گے، عیسائیوں میں ملیں گے،
مسلمانوں میں تو ہے ہی. بھائی تعجب کی بات تو مجھے سرکار یہ لگی کہ امام حسین کے چاہنے والے ہر فرقے میں ہر مذہب میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یزید کے چاہنے والے صرف مسلمانوں میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، بشیرہ جملہ کہہ رہا ہوں، آج یزید کے چاہنے والے مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں میں، اور یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. یزید کو ابھی دیکھیے ایک قانون یہ لایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی یزید کو برا نہیں کہے گا. میں نے 2 دن پہلے جملہ کہا تھا، ایک ہی تو جان ہے نا، بندہ لے لے یا اللہ لے لے، غلط کو غلط کہہ کے رہیں گے، اور ویسے بھی ہم کوئی نیا رضی اللہ بننے نہیں دیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار، کاش کہ میری بات پہنچے. بھائی یزید کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے. اچھا الحمدللہ، جہاں پر آپ یوٹیوب کی دنیا کھنگال کے دیکھیں، جہاں پر یزید کے خلاف، یزید کے رضی اللہ کہا جانے کے خلاف جہاں ہمارے شیعہ علماء نے احتجاج کیا، وہی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اور اہل سنت علماء نے بھی یزید کے خلاف احتجاج کیا. کس بات پر؟ کہ یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. اچھا ہمارے ہندوستان میں ایک نام گزرا ملعون، کون؟ ہاں، نالائق، ذاکر نائک، حقیقت میں خلائق ہے. اور اللہ نہ کرے بات ہے آپ کے بنگلہ دیش میں کوئی ایسا ہو، پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. بھیا کہتے رہیے، کہتے رہیے. اچھا کتنی بار کہا گیا یزید کو رضی اللہ؟ کتنی بار؟ 50، 100، 200، 1000، 10,000، اما اربوں خربوں بار یزید کو رضی اللہ کہو. ہم شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا، وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. تھوڑے بیدار رہیے باہر والے بھی کہتے ہیں یزید کو رضی اللہ کہا جاتا. تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی قاتلان ائمہ کی تعریف کرے. کیا کرے سرکار؟ یہاں دل ہے اور ایک دل میں ایک محبت آتی ہے، 2 محبت نہیں آتی. میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے کہتے رہیے. وہ اس لیے کہ بھیا ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. اہل سنت بھائیوں میں ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں، جناب طارق جمیل صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا نا. دیکھیے میں اتفاق سے یوٹیوب پر ان کی ایک کلپ سن رہا تھا سرکار، تو انہوں نے معاویہ ثانی کا خطبہ پڑھا. بھائی پلیز بار بار کلک نہ کریں، ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو انہوں نے معاویہ ثانی کا خطبہ پڑھا، جاگیے کا. تو جب میں نے خطبہ سنا صحیح صاحب میں دیوانہ ہو گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے خطبہ کٹ کرتے ہی فوراً لبنان علامہ ذیشان صاحب کو فون کیا. میں نے قبلہ ایسا ایسا خطبہ، مجھے خطبہ چاہیے. 10 منٹ کے خطبہ وہ اندر میرے پاس آ گیا الحمدللہ، اور وہ ابھی بھی جیب میں موجود ہے. اور میں تو بار بار اعلان کر رہا ہوں سرکار، وہ سپاہی کا جو اسلحہ گھر میں بھول کے آئے. میں ساری باتوں کے حوالے لے کے چلتا ہوں. اچھا آپ یوٹیوب پہ مجلس کے بعد سنیے گا، سرکار نے بات 6 اسٹیٹمنٹ دیا. جو لوگ یزید کو رضی اللہ کے ان کے خلاف، دیکھیے کیا جملہ انہوں نے کہا کہ آج افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ یزید کے بیٹے نے، معاویہ ثانی نے، جوتی پہنے پہنے تخت کو ٹھوکر ماری. خطبہ نہیں سنا رہا ہوں، زندگی رہی تو پھر کبھی خطبہ سناؤں گا. اس نے جوتی پہنے پہنے تخت کو ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا، اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا، اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. یار عقیدہ اجازت دے تو بولے یار. یہ شب اربعین ہے سرکار، اور وہ زبان ہی کے سرکار جو حسین کے حق میں نہ بولے یار. وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو سڑکوں چوراہوں پہ تو بولے اور فرشی عذاب پہ خاموش ہو جائیں سرکار. وہ دیکھیں یہ تمہاری آوازیں نہیں ہیں، یہ یزید کے خلاف احتجاج ہے. جو جتنا ڈوب کے سننا سرکار سن لے. تو انہوں نے کہا کہ یزید کے بیٹے نے جوتی پہنے پہنے تخت کو ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا کہ اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا، اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ تو سوچو ڈھاکہ والوں، جس تخت پر یزید کا بیٹا بیٹھنا پسند نہ کرے، اس پہ زہرا کا بیٹا کیسے بیٹھنا پسند کرے گا؟ تاریخی جملہ سرف کر رہا ہوں. بھائی کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا،
اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. کس نے کہا؟ یزید کے بیٹے نے. تو بولے نا حسینی دالان، جو یزید کا جائز بیٹا ہے وہ تو مجرم کہہ رہا ہے یہ ناجائز اولاد رضی اللہ کا ہے. اللہ جانے کہاں تک میں بات پہنچا رہا ہوں. جو یزید کا بیٹا ہے وہ تو کہہ رہا ہے ابا مجرم ہے. اور کچھ لوگ قاتلان ائمہ کی تعریف کر رہے ہیں. معاف کریے، نہیں ہوتی برداشت. اگر کوئی قاتلان ائمہ کی تائید کرے گا، نہیں سرکار برداشت نہیں ہونے والا. ہاں برداشت نہیں ہونے والا. کہاں شجرہ طیبہ کا ورثے دار، کہاں شجرہ خبیثہ کی غلطی. اس لیے جناب مسلم ابن عقیل نے کہا تھا، اے کوفے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس کے لیے کس کو چھوڑ آئے ہو؟ ارے جبرائیل کی لوریوں کی آواز سن کے سونے والا حسین کہاں، بازارو عورتوں کی گیت کی آواز سن کے سونے والا یزید کا. ہم واضح فرمائی نہیں، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے. اور آج کی یہ شب اربعین، یہ شب اربعین نہیں ہے. آپ جائیے 13 معصومین کو اٹھا کے دیکھیں. آپ جیسے میں نے کل جملہ عرض خدمت کیا، واحد ذات حسین کی ہے جس کا چہل و مورا ہے. روز اربعین، کل انشاءاللہ میں روز اربعین کے متعلق اور زیارت اربعین سے کچھ فضائل پڑھوں گا، جہاں میں بتاؤں گا کہ مقصد شہادت امام حسین کیا ہے، جہاں خود چھٹے امام نے اپنے جد حسین کی شہادت کے مقصد کو بیان کیا. لیکن اس وقت میرا دل یہ چاہ رہا ہے، حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے نا، وہ کون سا چراغ ہے جو حسین کربلا میں جلا کے گئے. اب میں وہ سورہ پڑھنے جا رہا ہوں جو فتح حسینی کا اعلان ہے. جاگنا علماء کے نزدیک یہ بالکل متفقانہ فیصلہ ہے. اگرچہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قرآن کی 6666 آیتیں ان کا مقصد کیا ہے، بس اور بس سورہ عصر کو پڑھ لو. جو سورہ عصر کہہ رہا ہے وہی پورے اسلام کا مقصد ہے، وہی قرآن کا مقصد ہے. سورہ عصر میں کیا اعلان ہوا؟ اچھا مسئلہ یہ جو ہمارے یوتھ بیٹھی ہے، ینگ جنریشن، نوجوان، یہ ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہیں، جیسا کہ میں نے شاید پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا، آج کل کا ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ایک رات میں کروڑ پتی کیسے بن جائے، ایک رات میں کیسے کامیاب ہو جائے، جبکہ اللہ نے کامیابی کا فارمولہ 1400 برس پہلے قرآن میں رکھ دیا ہے. بھائی اگر اللہ نہ کرے ڈھاکہ کا کوئی جھوٹے سے جھوٹا آدمی قسم کھا لے، آپ کیا کہتے ہو؟ بات ختم کرو، قسم کھا لی. اگر کوئی جھوٹا قسم کھا لے، اس کی قسم کا اتنا اعتبار ہے جہاں خالق کے قسم خود قسم کھا رہا ہے. قسم بنانے والا خالق کے قسم. مائک تو سرکار ایسا ہو رہا ہے جیسے ہندا جگر خوارا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد پر پورا کلیجہ پر. اس کا بشیر بیس کم کرائیے، اس کی آواز بڑھوائیے، بس ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. جہاں جہاں تک میری آواز کا بھلا سنیے. آج ہمارے نوجوان سوچ رہے کہ رات میں کیسے، جبکہ اللہ نے کامیابی کا فارمولہ 1400 برس پہلے قرآن میں رکھ دیا. اب بابا جان لو گے، خالق قسم نے قسم کھانے کے بعد ایک جملہ کہا. ایک آیت ہے جو آپ ماشاءاللہ اس آیت کے حافظ بیٹھے ہیں. آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی. اگر ترجمے پہ میرا ساتھ دے دیا، انشاءاللہ مجلس نسلوں میں جائے گی، نسلوں میں. اگر آپ بیدار رہے تو ورنہ میری قسمت. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ عصر نہیں ہے، کیونکہ جیسی سورہ عصر کی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے، ایسی تفسیر کہیں نہیں ہوئی. عصر کا وقت ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کے وقت کی. اور قسم کھانے کی بات کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، پس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایماندار ہیں. اب تو مسکرا لو میرے بھائی، اب تو مسکرا لو.
بھائی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. کاش کے سرکار ڈھاکہ کے علماء کا ہجوم ہوتا فرش اعضا پر، ڈھاکہ کے علماء فرش اعضا پہ ہوتے، تب آپ دیکھتے کہ جو جملہ میں نے پڑھا اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہیں ذکر امام حسین میں وہ بھی کہیں مصروف ہے. اب جو جملہ سے کر رہا ہوں جملے کی قدر فرمائیے گا. جو میں نے یہ ترجمہ کیا، ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایماندار ہیں. جو میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے لفظ ایماندار کا ترجمہ کیا ہے، لفظ مومن کا ترجمہ نہیں کیا. وہ اس لیے کہ بابا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مومن تو ہوتے ہیں، ایماندار نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بھائی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ یہ تو سکہ رائج الوقت ہے. جو ڈھاکہ میں چلے یا نہ چلے، چلتا تو پوری دنیا میں ہے بابا. قرآن کہہ رہا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہمارے یہاں کہ ابا ایماندار تھے، دادا ایماندار تھے، ابا دادا ایماندار تھے، آپ ہے ایماندار. خاندانی مومن ہونا اور ہوتا ہے، مومن ہو کر ایماندار ہونا اور ہوتا ہے. اور قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا میاں صاحب سنیے، سید صاحب، خام و خام گھر میں، خاندان میں، آفس میں، قبیلے میں، ڈھاکہ میں، حسینی دالان میں، کمیٹی میں، انجمن میں ایمانداری کا ڈھول نہ پیٹو. ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں. قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے عمل صالح بھی انجام دو. آئے ہائے آئے ہائے، عمل صالح بھی انجام دو. وتواصوا بالحق، حق بولو. چھوٹا ہے تو تنبیہ کرو، برابر کا ہے تو نصیحت کرو، بڑا ہے تو گزارش کرو. یار میں اردو پڑھانے نہیں آیا میرے بھائی. اس سے خوبصورت ترجمہ میں اپنے علم کے اعتبار سے نہیں کر سکتا. مجھ سے بہتر علماء خطبہ ہیں، اس سے بہتر ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا ہے. لیکن میں اپنے علم کے اعتبار سے اس سے اچھا ترجمہ، اب چہرے تو بولنا نا، قرآن کہہ رہا حق بولو. چھوٹا ہے تو تنبیہ کرو، برابر کا ہے تو نصیحت کرو، بڑا ہے تو گزارش کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ. لو نوجوانوں، تم در در بھٹک رہے تھے کامیابی کے لیے، اللہ نے کامیابی کا فارمولہ قرآن میں رکھا اور قسم کھا کے رکھا. جاگنا چہرے بتائیں کہ بات پہنچ گئی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو، تاکہ ابھی کوہرام برپا ہونے والا ہے. صبر کی تلقین پیش کرو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکنے پائے. تاکہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکنے پائے. قرآن کہہ رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کرو. ایمانداری سے کام لو، عمل صالح انجام دو، حق بولو، صبر کرو. یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو اور چٹائی پر بیٹھ جاؤ. چٹائی پر بیٹھو گے وائٹ ہاؤس کو ہلا دو گے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کتنے کام کرو. کامیاب ہونے کے لیے کتنے کام کرنا ہے؟ معاف کریے گا اہل ولا کا مجمع تشریف فرما ہے. مجھے نہیں پتا کتنے اڑ کے سنیں گے، کتنے چھپ کے سنیں گے. ہم تو سیرت اہل بیت پڑھتے ہیں اور سیرت کہتے ہیں آئینے کو. ہمارا کام ہے آئینہ دکھانا، جس کا جیسا چہرہ ہوگا نظر آ جائے گا. معاف کریے گا قبلہ، معاف کریے گا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہے جو امیر ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ وہ کامیاب ہے جو امیر ہے. اچھا ایک سوال جو میں نے پہلے کیا تھا پھر کر لوں. سوال پرانا ہے، جواب بھی پرانا ہے، نتیجہ نیا ہے. اچھا مجھے بتا ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ اچھے بولو بابا. کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان. کیا کبھی تم نے سوچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا،
جو جملے کا سمجھے گا منبر کی بلندی سے نوید آبدی کا سلام ہے اس کو. میں تو پڑھ کے گزر جاؤں گا سرکار. اور ویسے بھی ہر وقت یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے کہ جو منبر پر خطیب ہے اس میں کتنا دم ہے. کبھی کبھی خطیب بھی دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے. میں پڑھ کے نکل جاؤں گا. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. چہرے تو بولیں گے سرکار, سروں کو اٹھانا ہے. بھائی کبھی تم نے سوچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا نا. رہا نہیں رہا. کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے, تم سب کی وجہ سے. تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے. نہیں یہ ڈھاکہ ہی نظر نہیں آ رہا مجھے یار. تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے. اے حسینی دالان والو, ہمارے مولا نے چٹائی پر بیٹھ کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے, یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے, سود خوری ذلت ہے. اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں بے ایمانی ذلت ہے, دھوکہ ذلت ہے, جھوٹ ذلت ہے. غریبی ذلت نہیں ہے بابا, غریبی ذلت نہیں ہے. اس لیے میں نے جملہ صرف کیا تھا کہ ڈھاکہ کے امیر شکریہ ادا کرے غریبوں کا. اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے. امیروں کو امیر بنانے والے معاشرے کے امیر نہیں, معاشرے کے غریب ہیں. پتہ نہیں کتنے سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہے جو امیر ہے. کہا تو کیا کہا؟ وہ کامیاب ہے جو ایماندار ہے. کامیاب ہونے کے لیے کتنے کام کرنا ہے؟ 4. پہلا کام ایمانداری سے کام لینا ہے. ماشاءاللہ سارے ایماندار بیٹھے ہیں. ہاں ممبر سے حسن زن رکھنا چاہیے سرکار. سارے ایماندار بیٹھے ہیں, ایمانداری سے کام. دوسرا کام عمل صالح انجام کرنا. سارے عمل صالح انجام دینے والے بیٹھے ہیں. اور بھیا جب خود پہ پڑتی ہے صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے. صبر بھی کر لیں گے. کتنے کام کر لیے؟ 3. کرنے کتنے ہیں؟ 4. چوتھا کام کون سا ہے؟ یہی تو مجلس ہے. حق نہیں بولیں گے. اب بیچارہ اگر کوئی ہمت کر کے حق بول بھی دے تو اس سے کہا جاتا ہے آپ ہی بچے تھے بولنے کے لیے. کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ہی بچے تھے بولنے کے لیے. نہیں, اب حق کو سمجھیے کہ حق کا ہے اور نسلوں میں جائے گا. مقصد امام حسین شب اربعین کی مجلس ہے. سروں کو اٹھاؤ. میں تو اس لمحے کا انتظار پہلے دن سے کر رہا تھا کہ کب یہ منزل آنے والی ہے. جو برداشت کر سکتا ہے سروں کو اٹھا. مجھے دیکھو, حق سمجھیے کہ حق کیا ہے. مقتل لکھتا ہے مقتل. مقتل کا نام ہے مقتل ابی مخنف. حق سمجھیے گا. مقتل لکھتا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علی مقام. حج میں مصروف ہیں, لیکن جب امام حسین نے دیکھا کہ کچھ آستین کے ساتھ آستین میں خنجر چھپا کے لائے ہیں تو امام حسین نے اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں بدلا. لفظ بدلوں, حسین کے قدم ایسے جا رہے تھے, ایسے. امام نے اپنے قدموں کو ایسے کر لیا پیچھے. کیوں کر لیا؟ کہ حرمت کعبہ باقی رہ جائے, حج بچ جائے. میں نے پڑھا, تم نے غور ہی نہیں کیا. جس حسین کے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم حج کو بچا لے. یا علی یا علی یا علی. تو جو قدم کربلا جا رہے ہیں اب وہ قدم کیا کیا بچائیں گے؟ سنیے. مقتل کہتا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین نے مکے کو الوداع کہا, کربلا کی طرف روانہ ہوئے. عموماً 8 میل کے فاصلے پر قافلے رکتے نہیں تھے, لیکن رکا. کیوں رکا؟ وہ اس لیے کہ چلتے چلتے دوران سفر
سرکار سید الشہداء امام حسین نے با آواز بلند ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مقتل لکھتا ہے جیسے ہی امام حسین عالی مقام نے یہ جملہ کہا اور جیسے ہی یہ جملہ جناب علی اکبر تک پہنچا، آپ نے برق رفتاری سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. برق رفتاری سے، میں نے پڑھا تم نے غور ہی نہیں کیا، برق رفتاری سے یعنی اتنی رفتار سے دوڑایا کہ اکبر کے گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری تو نظر آئی، اکبر کا گھوڑا نظر نہیں آیا. چاہے وہ یار ایک لمحے کے لیے ایسے دوڑایا، جائے وہ دوڑایا اور دوڑائے اپنے بابا جان کے پاس آئے. کہا بابا جان ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے سرکار، یہ سب کو پتا ہے یہ جملہ ہم اور آپ. جی بھائی پیچھے والے تھک تو نہیں رہو، بیدار ہے نا؟ یہ جملہ ہم لوگ کب کہتے ہیں؟ کوئی مر جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا اس کے علاوہ بھی سن لیں. اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے اور نہیں مل رہی ہو تو تسبیح لے کر اس کا ورد کرتے رہے. تمہیں لگتا ہے مصیبت والی آیت ہے، یار قرآن رحمتوں والا ہے. قرآن کی کوئی آیت مصیبت والی آیت نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت اللہ کی یاد دلاتی ہے. لیکن سنیں، مقتل لکھتا ہے جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا بابا جان ابھی آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، بابا جان وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے نانا کی شبیہ، اے میرے میوہ قلب و جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹا جوان علی اکبر، ابھی جاگنا. ابھی محو خواب تھا. دوران خواب میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. مجھے ڈھاکہ نظر آنا چاہیے جملے پر. ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے، ان قریب وہ موت ہمارے قافلے کو نکلنے والی ہے. مولا حسین خاموش ہوئے، جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کے قریب آئے، تاریخی جملہ کہا بابا آپ امام وقت ہو، آپ کہہ رہے ہو موت آ رہی ہے. اے بابا وہ کیا آ رہی ہے؟ اگر آپ حکم دے دو ہم خود وہی پلٹ جائیں. بابا جان اگر آپ حکم دیتے، بھائی بیدار رہیے گا، اگر آپ حکم دیتے ہم خود وہی پلٹ جائیں. یا میرے بابا جان موت آ رہی ہے، آنے دیجئے، یہیں رکتے ہیں، رک کر موت کا انتظار کر لیتے ہیں. چہرے تو بول رہے ہیں بابا، یہیں رکتے ہیں، رک کر موت کا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن اے میرے بابا جتنا وقت ہمیں وہاں پہنچنے میں لگے گا یا جتنا وقت موت کو یہاں آنے میں لگے گا، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے یا موت کے یہاں آنے سے پہلے بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق ہے. کیا کہا؟ اے بابا جان جتنا وقت ہمیں وہاں پہنچنے میں لگے گا، دورہ میرے ساتھ، یا جتنا وقت موت کو یہاں آنے میں لگے گا، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اگر کل تک بھی پورا ڈھاکہ کھڑا ہو کے داد جملے کا حق نہیں رونے والا، جملہ اتنا وزنی پڑھنے جا رہا. بابا جان بس اتنا بتا دیجئے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اچھا کس نے پوچھا؟ یہ ادھر باہر والے بھی، ادھر والے بھی، آپ بھی مجلس میں، کس نے پوچھا؟ یہ جناب کس سے پوچھا؟ امام حسین سے. کیا پوچھا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہاں پوچھا ہے جناب علی اکبر نے. آج نوید آپ بھی پوچھے گا حسینی دالان ڈھاکہ کے مجمع سے، یہاں سے لے کر بھائی بشیر آپ سے لے کے اس کونے تک، سب مجھے مل کے بتاؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ نہ بابا نہ، بڑا سینسٹیو خطیب ہوں میں. جب تک ایک جوان مل کے نہیں بولے گا، بزرگان اجازت آپ سے میرا رخ نہیں ہے، جب تک ایک جوان جو باہر تک بیٹھا ہے، ایک آدمی مل کے نہیں بتائے گا، ایک لفظ آگے نہیں بڑھے گا. بولو، پھر سوال دوہرا رہا ہوں،
کیا امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ، کمال ہو گیا، کمال بشیر بھائی، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے، اگر میری محنت ضائع ہو گئی بہت افسوس رہے گا سرکار، اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کا نوحہ پڑھنے والے جوانوں کو پتا ہے، اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کا تابوت اٹھانے والوں کو پتا ہے، اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کا ماتم کرنے والوں کو پتا ہے، اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے، اے شہزادہ علی اکبر، جو بات ہم فقیروں کو پتا ہے، کیا میرے شہزادہ علی اکبر وہ بات آپ کو نہیں پتا تھی؟ سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو، عجب نہیں شہزادہ علی اکبر جواب دے، نوید آپ بھی پتا مجھے بھی تھا، لیکن میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ بولو جسے مولا نے زبان دی ایک لمحے کے لیے، میں نے راستے میں سوال کر کر کربلا پہنچنے سے پہلے بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا، اور کربلا پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو، میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے، نہیں تم میرے ساتھی نہیں ہو میرے بھائی، کہ دنیا والوں دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا، اب چہرے تو بولیں گے یار کہ حسین میرا باپ ہے، بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے، حسین حق پر ہے۔ تاریخی جملہ، آج یہ جملہ پورے ڈھاکہ میں گونجنا چاہیے، اے ڈھاکہ کے نوجوانوں، جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا یہ ہے کربلا۔ خبردار جوانوں، رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ دینا، یہ ہے کربلا۔ نہیں، ابھی کربلا ہماری گلیوں میں تو پہنچ گئی، گھروں میں نہیں آئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، گلی گلی علی علی ہونا اور ہوتا ہے، گھر گھر علی علی ہونا اور ہوتا ہے۔ کربلا تمہیں پیغام میری، خبردار رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ مت دینا۔ حق کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ دینا۔ میں نے 2 دن پہلے جملہ کہا تھا نا، اگر جھگڑا 2 لوگوں کے درمیان ہو تو جلدی ختم ہو جائے، لیکن 2-4 جو وہاں سے آتے ہیں، یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ اچھا پلیز بھائی، پلیز سروں کو اٹھاؤ یاد۔ اچھا میرے سوال کا جواب دو۔ ایک دائرہ میں نے یہ بنایا، یہ ٹھیک، ایک دائرہ میں نے یہ بنایا، اگر یہ چھوٹی کلاس کے بچے بھی LKG UKG لٹل کڈس گارڈن، اپر کڈس گارڈن، XYZ، نو ٹینس نو ڈسٹینس، کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا بچہ اگر گول دائرے پر کلر کرے گا، کلر سمجھنا، کلر، تو جب کلر کرے گا تو پہلے کون سا دائرہ بھرے گا، چھوٹا والا یا بڑا والا؟ یا کوئی کمپٹیشن کا سوال تھوڑی نا ہے، چھوٹا والا یا بڑا والا؟ شاباش، چھوٹا والا پہلے بھرے گا، یہی تو میں پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں۔
عداوت کے دائرے کو جتنا چھوٹا رکھو گے اتنی جلدی بھر جائے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عداوت کے دائرے کو جتنا چھوٹا رکھو گے اتنی جلدی بھر جائے گا. بڑھاتے چلے جاؤ گے. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہے بھتیجے سے کہو چچا کو سلام کرو. سب نہیں بولتے, سب نہیں بولتے. اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہے تو بھانجے سے کہو ماموں کو سلام کرو. اور رہی حق کی بات تو حق کی تعریف ہی یہی ہے بابا, جہاں حق ہو وہاں کسی کو بلانا نہیں پڑتا. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سرکار. دیکھیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں بات کو, اور میں ایکسپلین کرنا ایسے خوبصورت مجمع کی توہین سمجھتا ہوں. میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی پرانا جملہ دہرایا جائے سرکار, آپ پہنچے نہیں. بھائی جہاں حق ہو وہاں کسی کو بلانا, زبان بھلے ہی خاموش ہو جائے دل کہتا ہے حق پر تو یہی ہے. ارے آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں, آپ پہنچے. ارے بھیا سن لو جملہ, حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے, حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی ہے. یاد آیا, یاد آیا. یہ ہے حق. جہاں حق ہوگا, جہاں حق ہوگا, جہاں حق ہوگا وہاں کسی کو بلانا. آپ غور ہی فرما رہے ہیں, آج پوری دنیا ایک حق کی طرف لبیک یا حسین کہہ کے بڑھ رہی ہے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. 1 گھنٹے میں 32 فلائٹ لینڈ ہو رہی ہیں نجف ایئرپورٹ پر, 24 گھنٹوں میں 800 ہو رہی ہیں. دنیا حیران ہے, پریشان ہے. دشمن تو گھروں میں چھپ کے بیٹھ گیا نکلنے کے بجائے. ارے چھپ کے کیوں بیٹھ گئے, کیسی بات پہ بیٹھ گئے؟ ابھی تو حسین نے بلایا نہیں, اتنے آ گئے, جب بلائے گا کتنے ہو جائے. مولا تمہارے ماں باپ کو طول عمر دے. علی 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 مولا سلامت رکھے, مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے. ابھی تو یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں سرکار, اور جب وہ آنے والا جب بیت اللہ کو منبر بنائے گا, جب وہ آواز دے گا, کمال تو اس وقت یہی ہوگا, نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی, نہ کسی ویزا کی ضرورت ہوگی. ساری سرحدیں ختم ہو جائیں گی, سارے مذہب و ملت ختم ہو جائیں گے. بس اور بس 2 فرقے بچیں گے, ایک یزیدی, سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. تم آمادہ کرو یار اپنے آپ کو کربلا جانے کے لیے. کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے, کم بخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. ارادہ کرو. تمہیں نہیں پتا ہم کیسے کیسے کربلا گئے, بتانے کی ضرورت ہے. متوکل نے کیا کہا تھا, زمینیں لکھو پھر جاؤ, ٹیکس 10 گنا بڑھا دیا ٹیکس تو تب جاؤ. اور جب آنے والے نہیں گھٹے تو ایک مرتبہ متوکل نے کہا یہ آنے والے گھٹتے ہی نہیں تو کیا کریں, کہ ہاتھ کاٹو یا پیر کاٹو. کمال ہو گیا بابا, جیسی اس نے کہا ہاتھ یا پیر کاٹے جائیں گے,
پہلے پہنچ رہے تھے لاکھوں ہزاروں میں، پھر پہنچ گئے لاکھوں میں. ہائے 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 ہائے. ایک متوکل کہتا ہے یہ گھٹنے کے بجائے بڑھ کیسے گئے. کہا متوکل تو نے یہ کیا کر دیا، کل تک وہی آ رہا تھا جس کے پاس پیسہ تھا. لیکن اب وہ بھی آ رہے ہیں جن کے پاس ہاتھ ہے، جن کے پاس پیر. ہم کربلا تو ہر دور میں گئے سرکار، اور کربلا ہماری جان ہے کربلا یار. ہمارا ایمان ہے کربلا، ہمارا اعتقاد ہے کربلا، ہماری زندگی ہے کربلا، ہمارا وجود ہے کربلا، ہماری پہچان ہے کربلا. ہم نے کربلا کو نہیں پہچانوایا، کربلا نے ہمیں پہچانوایا. کیسے پہچانوایا، کیسے پہچانوایا؟ میں بتاؤں کیسے پہچانوایا. اچھا ہمیں مارا کس نے نہیں، اب کوئی خاموش نہ رہے گا، اور اجازت ہے، روک سکتے ہو تو روک کے دکھانا اپنے آپ کو. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی گھر سے قرآن پہ قسم کھا کے چلا ہو کہ آج مجلس میں بولنا نہیں، تو اس کے لیے سرکار میں کوئی گنجائش نہیں رکھوں گا. لیکن تم خاموش ہو تو ہو جاؤ. لیکن اگر حسینی دالان کی اینٹ سے لبیک یا حسین کی آواز نہ آئے، کیا فائدہ زبان کو ذریعے حسین سے رگڑنے کا. جاگو. ہمیں کس نے نہیں مارا، ہمیں ابو سفیان نے مارا. نہیں آپ آمادہ ہی نہیں ہیں، بھول جاتے کیا. ہمیں ابو سفیان نے مارا. لعنت. ہاں یہ کیا آواز آئی لعنت کی. ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خولی نے مارا. اب جو نہیں بولنا میں کیا سمجھوں سرکار. ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں حجاج نے مارا. یار یہ کچھ دنوں بعد کی پریکٹس ہو رہی ہے، کر لو سرکار. میں کیا کہہ رہا ہوں ہے، کیونکہ جب تک ہم روتے ہیں ہمارے دشمن ہم پہ ہنستے ہیں، اور جس دن ہم ہنستے ہیں کم لفظوں میں باتیں ہیں. بھائی ہمیں کس نے نہیں مارا، ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خولی نے مارا، ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں حجاج نے مارا، ہمیں مروان نے مارا، ہمیں حشام نے مارا، ہمیں متوکل نے مارا، ہمیں حشام بن عبد الملک نے مارا، ہمیں منصور نے مارا، ہمیں ہارون نے مارا، ہمیں معتز باللہ نے مارا، ہمیں معتمد نے مارا، ہمیں متوکل نے مارا، ہمیں داعش نے مارا، ہمیں صدام نے مارا. بھائی مارا یا نہیں مارا، کب سے مارا جا رہا ہے. 7ویں امام کی تاریخ کس کی نگاہ میں نہیں. ہارون نے کیا کہا تھا بشیر بھائی، جتنے بھی شیعہ مل جائیں سب کے خون کا گارا بناؤ، اور جتنے سید زادے مل جائیں زندہ پلر میں چنوا دو. اب جان کے نہ بولو تم جانو امام حسین جانے، میں زیادہ فورس تو کر نہیں سکتا نا، اس لیے کہ پہلے حوالہ پہلے دے دیتا ہوں. شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تالیف شدہ کتاب ہے، جہاں پر ہمارے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. دیکھیے حوالہ میں پہلے دے دیتا ہوں، کبھی ایسا ہو سکا میرے جاننے کے بعد باسی کڑیوں میں کوئی ابال نہ آ جائے. حوالہ پہلے دے دیا. اب چہرے دیکھ رہا ہوں سرکار سب کے، یہ باہر والے مت سوچے مجھے نظر نہیں آ رہے، میری نظروں سے چھپ سکتے ہو لیکن امام کی نظروں سے تو چھپ نہیں سکتے. جاگنا. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب میرے اور میرے جد کے فضائل بیان ہو اور اس کو سننے کے بعد تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو اپنی غذاؤں پر دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو. میں نے حدیث پڑھی ہے، تم نے غور نہیں کیا. ارے بھیا جن پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے، اچھے نہیں لگتے. دیکھو بھیا میں نے حدیث سنا یہ حوالے کے ساتھ. ہاں پہلے حوالے دیا. سروں کو اٹھاؤ. ہمیں داعش نے مارا، ہمیں صدام نے مارا. کب سے مارا جا رہا ہے؟ ہمیں 1414 صدی 1400 برس سے ہمیں مارا جا رہا ہے. سوچ کے بتاؤ. جو جہاں ہو اپنے ہونے کا اعلان کرنا، اور ہونے کا اعلان تو کرنا ہی پڑے گا سرکار. جو قبر میں جا کے سنتے ہو سمجھتے ہو.
آواز بلند نہ تو ہاتھوں سے اٹھا کے بتانا بھائی باہر بھاگو مادر۔ کب سے مارا جا رہا ہے؟ 1400 برس، 14 صدی سے۔ اچھا سوچ کے بتائیے، اگر کسی چیز کو کاٹا جائے، اگر کسی چیز کو چھاٹا جائے، کم ہوگی یا بڑھے گی؟ اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے۔ اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے۔ یہ حسینی تالان میں تا حد نظر یہ ہزاروں کا مجمع کہاں سے آ گیا؟ اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے۔ 50-60 لوگ ہونا چاہیے تھے، یہ 5-6 ہزار کہاں سے آ گئے؟ نا 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 نا، تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ اللہ جانے جو نہیں بول رہا ہے وہ کیوں نہیں بول رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی۔ یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں۔ حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے بچائے کتنے۔ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ جی فرحان بھائی جی تاروں کی انجمن سرور کی ظاہرین کے سادات دیکھ کر اور صحرا کی دعاؤں کا یہ اثر دیکھیے، صحرا کی دعاؤں کا یہ اثر دیکھیے۔ کوشے سے آ رہی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ اٹھائے۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اسی سال اپنی زری چومنے کا موقع دے۔ تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے ہم نے بچائے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے۔ تو جہاں حق ہو وہاں کسی کو بلانا مقتل لکھتا ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام نے، تھکے تو نہیں نا، جب جناب حر علیہ السلام نے یہ عہد کیا، یہ نیت کی بس بس اور بس اب میں جاؤں گا حسین کی طرف، جیسے ہی جناب حر نے یہ نیت کی ہاتف غیبی کی آواز آئی۔ ہاتف غیبی یعنی فرشتے کی آواز جو سنائی دیتی ہے دکھائی۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے حر جو تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا، اللہ نے تجھے اس نیت کے عوض میں جنت دے دی۔ جنت، اگلا فکرہ تو نیند اڑا دے گا تمہاری۔ کیا فکرہ ہے؟ اے حر جو تو نے یہ نیت کی ہے میں حسین کی طرف جاؤں گا، اللہ نے تجھے اس ارادے کے عوض میں جنت دے دی، لیکن اے حر اللہ ہی جانے اللہ تجھے اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا جب اس تو نیت کو عمل میں بدلے گا۔
سسپینس سسپینس. کیا کہا؟ اے ہور تو نے جو یہ نیت کی ہے میں حسین کی طرف جاؤں گا, اللہ نے تجھے اس نیت کے عوض میں جنت, اللہ ہی جانے اللہ تجھے اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا جب تو اس نیت کو عمل میں بدلے گا. بھائی ابھی میں چلا ہوں, میں بشیر بھائی کے گھر سے یہاں تک سوچتا ہوا آیا, مجلس سے فارغ ہونے کے بعد جیسے روم پہ پڑھوں گا سب سے پہلے زیارت امام حسین پڑھوں گا شب اربعین کی. میں نے نیت کی ہے, پڑھی نہیں ہے. حر نے نیت کی ہے, گیا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے سننے کے بعد حر چلا حر کا, حر چلا حر کا. کون کون چلا ہے؟ اچھا اچھا سنا آپ فیاض بھائی, سب سے پہلے جملہ کیا نکلا؟ حر چلا حر کا بیٹا چلا. اب سمجھ میں آیا نا, یہ تہذیب جناب حر ہے. اگر ڈرے حسین یا حسین کی مجلس تک آؤ تو اولاد کو گھر چھوڑ کے نہ آؤ. جو ماں باپ بچوں کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں وہی بچے بڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. جو بچے فرشی اعضاء سے دور ہوتے ہیں نا انہیں عزاداری سمجھ میں نہیں آتی. علم بہت ہو گئے, علم بہت ہو گئے, تبرک بڑا مہنگا بٹنے لگا. بڑی مصیبت ہے سرکار. ساری سخاوت اور ساری آپ کی تبلیغ تبرک پہ ہی ہو رہی ہے. کبھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ کے گھر میں 4 ویلر ہے, اب پڑوسی پیدل چل رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, خود تو کئی سو کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہے ہو اور ایک پڑوسی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, تب خیال نہیں آتا. تبرک مہنگے مہنگے بانٹے, غریبوں کا کیا ہوگا؟ حسین نے غریب رہنے کب دیا؟ ہاں 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 ہاں, قسم خدا کی عزاداری پر. اگر امیر و غریب کو دیکھا جائے, امیر اپنی سالانہ انکم کا 2% عزاداری پہ خرچ کرتا ہے, غریب جبکہ 70% کرتا ہے. ہاں ہاں یہ حقیقت ہے. آپ انکم نکالیے, جو ڈیلی رکشے والوں کو کتنے کماتا ہوگا؟ 400-500. اور ایک انجینئر ڈیلی کے 7-8-10 ہزار. بزنس مین اس سے کم کیا کماتا ہوگا؟ لیکن دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں جناب مرحوم وفا رضولوی صاحب کے. سنا دوں 2 مصرے؟ اچھا 2 مصروں سے پہلے 2 مصرے ضرور سن لیں تاکہ 2 مصرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ غریب کی رحمت کرے, مرحوم وفا رضولوی صاحب کو کہا کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر. مرحوم کہا کرتے تھے کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر, نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. ارے مصرے ہے, کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر, نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. تو مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی جو بھوکے رہتے ہیں وہ بھی لٹانے لگتے, جو بھوکے رہتے ہیں, جو بھوکے رہتے ہیں. اچھا جو بچے دور رہتے ہیں نا فرشی اعضاء سے, وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا. اور اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو, اور آپ تو میرا مزاج جانتے ہو سرکار, وہ لوہار والا مزاج ہے سرکار. اب لوہا گرم ہے تو چوٹ مار دی جائے. سنے وہ نوجوان جو تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آ گئے, 4 پیسہ کیا کمانے لگے. پڑھو لکھو, میں اس کی تشریح کل کروں گا, لیکن آج کے وہ نوجوان تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آ گئے, 4 پیسہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, کہتے وہ مولانا ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. مولانا گھر دیکھ رہے ہیں, گھر, یہ فلیٹ, یہ ہمارے دم پر ہے, یہ گاڑی ہمارے دم پر ہے. چہرے تو بولیں گے. اللہ نہ کرے کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہو, میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں, اگر کوئی اس کی طرف ہو تو دیکھیے گا نہیں.
چھٹے امام نے فرمایا تمہارے گھروں کی تہذیب فرش اعضا پہ آنے والی ہے. چھٹے امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی. اللہ جانے جو خوش نہیں ہوئے کیوں خوش نہ ہوئے. تمہارے باپ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ کو ڈھاکہ کے حسینی دالان کے دیکھیں کسی شریف باپ نے اپنی بیٹی دے دی آپ کو اس لیے کہ ڈاکٹر تھے بھائی فرحان بیدار انجینئر تھے افسر تھے بڑے پیسے والے تھے خطیب تھے ذاکر تھے نوح خان تھے کیا تھے اس لیے کسی نے اپنی بیٹی دے دی. میاں صاحب ہوش کے ناخن خریدو اگر باپ نہ ہو تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے. اچھا چھوڑیے مجھے یہاں جانا نہیں ہے آخری بات کا جواب دے دو. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ اسکول میں جاتے ہیں اسکول میں ان بچوں کا داخلہ کرانے جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ایڈمیشن والا جو فارم ہوتا ہے فارم میں سب سے اوپر بچے کا نام اور بچے کے فوراً بعد نہیں پیچھے والے بتا دیں بچے کے فوراً نام باپ کا نام. اچھا سوچ کے تھا اگر فارم پر داخلے والے فارم پر اگر باپ کا نام نہ تو کہ داخلہ ملے گا داخلہ ملے گا تو بولتے کیوں نہیں جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ کہاں سے مل جائے گا. جب باپ کے نام کے بغیر حق پر بات کو سمیٹنا ہے تو کون کون چلا ہور کا بیٹا چلا ایک ہور چلا ہور کا بھائی چلا ہور چلا ہور کا غلام چلا. آواز کیا آئی تھی ہور تو نے جو یہ نیت کی ہے اللہ نے تجھے اس نیت کے عوض میں جنت دے دی. جاگ رہے ہو یا تھک گئے اللہ ہی جانے اللہ تجھے اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا جب تو اس نیت کو عمل میں بدلے گا. ہور آیا ہور کا بیٹا آیا ہور آیا ہور کا بھائی آیا ہور آیا ہور کا غلام آیا بیٹا شہید ہوا ہور سوچ رہا تھا جنت مل گئی ساری نعمتیں مل گئی اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. ہور کا بھائی شہید ہوا ہور سوچ رہا تھا جنت تو مل گئی اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. ہور کا غلام شہید ہوا ہور سوچ رہا تھا جنت تو مل گئی اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. ہور میدان میں آیا پیشانی پہ تیر لگا گرتا گرتا ہور سوچ رہا تھا جنت تو مل گئی اس سے پہلے جنت تو مل گئی اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. اس سے پہلے ہور کا دم نکلتا حسین آگے بڑھے تیر نکالا رومال فاطمہ باندھا. تیر نکالا رومال فاطمہ باندھا. جس پر جنت قربان ہو جائے اسے ہور کا مقدر کہتے ہیں. ہور کا مقدر جس میں قربان ہو جائے اسے رومال فاطمہ کہتے ہیں. اے آزادارو فکر کرو دو ہی تو لوگ ہیں جن کی قسمت میں رومال زہرا آیا یا تو ہور کی آیا یا تمہاری آیا. یا تو ہور کی قسمت میں رومال زہرا یا آزاداروں کی قسمت میں. تھکنا نہیں تھکنا نہیں. تاریخیوں میں گم تھا تاریخیوں میں گم تھا اور ہم سب پر خدا کا لاکھ قلم ہو گئے شکیل. ہم کو علی کا چاہنے مل کے دو لوگ ہیں جن کی قسمت میں رومال زہرا ہے. ایک ہور ہے ایک عزادار حسین. لیکن ہمارے استاد ایک روایت پڑھتے ہیں روایت سن لیں اور اس کے بعد دو جملے اور بحال کا میں طلبگار ہو گیا. سنو گے وہ پڑھا کرتے تھے. باہر والے بھائی پلیز آپ لوگ یہاں وہاں مت دیکھیں بھائی میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی آپ ہی لوگوں کے لیے جاگیے گا. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے
کہ سرکار وفا مولا عباس نے نو کے شمشیر سے جو خط کھینچا تھا، ادھر والے ادھر، شجرہ طیبہ الگ، بے ایمان الگ، ظالم الگ، ظلم کرنے والے الگ، صبر کرنے والے الگ، ریاکاری کرنے والے الگ، عمل صالح کرنے والے الگ. یہ خط کھینچا تھا. جاگنا وہ پڑھا کرتے تھے کہ جو مولا عباس نے خط بنایا تھا نا، وہاں ہر کسی کی ڈیوٹی بدلتی تھی. کبھی کسی کی ڈیوٹی، کبھی کسی کی ڈیوٹی، کبھی کسی کی ڈیوٹی. پہرا دیتے تھے، پہرا. وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ چاروں چلے نا، اس وقت اس سرحد پہ ڈیوٹی جناب زہرقین کی لگی ہوئی تھی. یار تمہیں تو اڑ جانا چاہیے تھا میرے ساتھ. جناب زہرقین کی، جیسے ہی جناب زہرقین نے دیکھا ہور آ رہا ہے، ہور کا بیٹا، ہور کا بھائی، ان کا غلام آ رہا ہے. اور ہور کے آنے کا انداز کیا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ تھک گئے مجھے لگا. ہور کے آنے کا انداز کیا ہے؟ ہاتھ بندھے ہیں آنکھوں پر. جیسے ہی اس سرحد کے پاس جہاں جناب زہرقین پہرا دے رہے تھے، جناب ہور پہنچے. جناب زہرقین نے روکا. جاگنا. جناب زہرقین نے پوچھا، اے ہور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پلٹ کے جملہ کہا، قرب حسین. نا اب سے قبل میں ہندوستان میں کہیں جگہ قرب حسین پڑھ کے آ رہا ہوں. سوچو سرکار، وہ منظر تو یہاں نظر نہیں آتا. تم پہنچے نہیں یار. کیا کہا جناب ہور نے؟ قرب حسین. سارے نماز پڑھ کے ہی آئے ہو نا، اور نیت کیا کی تھی تم نے؟ قربتن اللہ، قربتن اللہ، قربتن اللہ. دنیا چاہتی ہے اللہ مل جائے، ہور چاہ رہا تھا حسین مل جائے. جسے حسین مل جاتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے. کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جاگو. کہا قرب حسین. کہا مگر اے ہور. بھائی پلیز جملے کی لاج رکھ لینا، میں نے ہاتھ جوڑ لیا نا. اے ہور جانا ہے تو جاؤ، مگر مجھ زہرقین کی ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس جو تلوار ہے یہی چھوڑ کے جاؤ. جناب ہور کا بدن کانپنے لگا اور کانپتی ہوئی گرجتی ہوئی آواز میں جملہ کہا، اے زہرقین، پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو ہور کی زندگی میں ہور کے بدن سے تلوار کو الگ کر دے. اللہ رے شجاعت جناب ہور. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. اچھا آپ سوچ کے بتائیے، ہتھیار ڈالنا، سرنڈر کرنا، یہ سپاہی کی غیرت کی موت ہے نا. عرب کا سپاہی میدان میں سر کٹوانا پسند کرتا تھا، تلوار ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا. کیا کہا؟ اے زہرقین، پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو ہور کی زندگی میں ہور کے بدن سے تلوار کو الگ کر دے. جاگو ڈھاکہ حسینی دالان والو. جناب زہرقین 2 قدم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد جملہ کہا، ہور تیری آنکھوں پہ پٹی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ میری پشت پہ کون ہے. اپنے بیٹے سے پوچھ میری پشت پہ کون ہے. بیٹا کون؟ بابا آقا حسین. جاگو، بابا آقا حسین. اب جناب زہرقین آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اے ہور پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو زہیر کے ہوتے ہوئے حسین تک تلوار لے کے چلا جائے. پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو زہیر کے ہوتے ہوئے حسین تک تلوار. اختتام کی منزلوں میں تقریر ہے، حسین تک تلوار. جناب زہرقین نے تلوار کو کھولا، جناب ہور نے تلوار کو کھولا
اور زہر قین کے قدموں میں ڈالا سبحان اللہ. اور ایک جملہ کہا، اے زہیر اگر حسین کا مسئلہ نہ ہوتا. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی تک آپ لوگ کی آواز نہیں آئی، کوئی بات نہیں، سن رہے ہیں مسئلہ آپ لوگ. تو میں کبھی تلوار نہ اتارتا. جناب زہر قین نے گلے لگا کے کہا بھیا ہر اگر حسین کا مسئلہ نہ ہوتا زہر اترواتا ہی نہیں. ایک حسین نے 2 عزتیں بچائی، ایک حسین نے 2 عزتیں بچائی. میں اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں یہ آج کی تقریر کا آخری جملہ ہے. بس سروں کو ٹھاؤ مجھے بتاؤ. میں نوید آبدی، میں خادم قوم، میں تم سب کا نوکر، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، 7 مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ. مجھے آپ کسی بھی کتاب میں دکھاؤ کہ جب جناب حر آئے، حر نے آ کر یہ کہا ہو کہ اے حسین مجھے معاف کر دو. دیکھیے آپ خاموش ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں، اور جب بات بے دلیل ہو تو خاموش رہنا مردوں کی صفت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے دکھائیے آپ کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ جب جناب حر آئے، جناب حر نے آ کر جو میں بول رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، آ کر یہ کہا ہو کہ اے حسین مجھے معاف کر دو. آپ کی خاموشیوں کو سلام. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. کہا ہے مگر جملہ کوشن کے ساتھ ہے. اب تو بول دیتے یار. کہا ہے مگر جملہ استفہام کے ساتھ ہے. کہا ہے مگر جملہ سوال کے ساتھ ہے. کیسے کہا؟ اے آقا حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ جانے کب جاگو گے میرے بھائی. کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ابھی تو اور بھیک مانگ رہا تھا، وہاں سے جواب آیا اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف. کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا. یہ جو باہر صحن میں بیٹھے سرکار دیوار کا سہارا لگا کے، کوئی بات نہیں بیٹھے رہو لیکن بتاتے رہو. کیا کہا مولا حسین نے؟ کیا کہا؟ نہیں آپ لوگ سے نہیں پوچھا، آپ سے نہیں، یہ باہر والا تھا. کیا کہا امام حسین نے؟ سلامت رہو. ہاں مولا تمہارے والدین کو طول عمر دے، سلامت رہو. اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. کاش کہ جس انداز میں پڑھتا ہوں سرکار، اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے اپنی طبیعت کی رودات کبھی ممبر پہ بیان نہیں کیے، جانتے ہیں دوائی کھا کے سرکار ممبر پہ آ جاتا ہوں، لیکن جتنی یہ طاقت دے رہے ہیں اپنی بارگاہ سے اتنی میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں. کیا کہا مولا حسین نے؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. اے علی اکبرو، علی اوسط و علی اصغر کے بابا، اے زینب و کلثوم کے بھیا، اے خالق نہج بلاغہ کے بیٹے، اے نواز رسول، اے سکون قلب زہرا، اے ہم شیعوں کی جان، اے میرے آقا حسین. یہ بات نہ نوید آبدی کی سمجھ میں آئی، نہ یہ بات ڈھاکہ حسینی دالان کے مجمع کی سمجھ میں آئی. مولا حسین آپ نے جو یہ فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. میں دیکھنا چاہوں گا آج کا نوجوان، ڈھاکہ کا نوجوان سوشل میڈیا سے کتنا جڑا ہوا ہے. پچھلے سال ایک ڈرامہ ہوا تھا جو پوری دنیا میں پھیلا، جو سمجھ جائے گا اس کو سلام اشارے میں پڑھ کے آگے نکل جاؤں گا. اے میرے مولا حسین یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے جو یہ فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. اے میرے آقا حسین آپ صرف یہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی. کوئی تو ہوگا جملوں کا قدردان. نہ تھکو میرے بابا، نہ تھکو. ان جملوں کے ساتھ ساتھ میرا کلیجہ مس ہے میرے بھائی، جاگو کرنے کے لیے. مولا صرف یہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی، یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی. مولا یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ کہ نوید آبدی غور کیوں نہیں کرتے؟ ابھی حر جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے. جب میں نے حر کے مقدر پہ
پڑی ہوئی دھول کو صاف کیا تو میں ہر والے آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ 2022 میں کسی مولوی کے خواب میں یزید آنے والا تھا. میں جواب دے رہا ہوں، یہ جواب دے رہا ہوں. حالانکہ بشیر بھائی جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، گزشتہ برس کے جملہ پوری دنیا کی سیر کر کے ہندوستان واپس لوٹا. اس حقیر کے جملے کو دنیا میں سنا گیا الحمدللہ، لیکن جملہ میرا نہیں ہے، جملہ تو شہنشاہ کربلا کا ہے، اور شاید مولا نے کہا ہی اسی وقت کے لیے تھا. امام حسین جانتے تھے کسی مولوی کے خواب میں یزید آئے گا، اور یزید آنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا. یار بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ میرے بھائی پلیز، یہ میں نے کہا یہ آوازیں نہیں، یہ احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف. امام حسین جانتے تھے کسی مولوی کے خواب میں یزید آئے گا، یزید آنے کے بعد کہے گا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا امام حسین نے کیا کہا؟ تاریخی جملہ ہے، آج اٹھ کے پورے بنگلہ دیش کی سیر کرے گا یہ جملہ. تم اپنے شہر کا، گاؤں کا، گھر کا بولتا ہوا اخبار ہو، جاگنا. امام حسین نے کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید کہہ رہا ہے اللہ نے معاف کیا. امام حسین نے کہا خبردار، کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا. اللہ جانے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں. امام حسین نے کہا امام حسین نے کہا خبردار، کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا. میں زہرا کا بیٹا 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں. یاد رکھو، جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. مل کے جب تک حسین معاف نہ کرے. تاریخی نعرہ ہاتھ اونچے، حیدری. یاد رکھو، جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. جب تک مظلوم معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن ہم کربلا پڑھ رہے ہیں، کربلا سن رہے ہیں. افسوس، صد افسوس، بار بار افسوس، ہر بار افسوس ڈھاکہ والوں. ہم کربلا سن تو رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کربلا سننا اور ہے، کربلا سمجھنا اور ہے. تم کیا سمجھو گے؟ چاند رات سے لے کے اب تک ماتم کر رہے ہو، 40 آ گیا حسین کا. تم نے کبھی سوچا کہ امام حسین نے روز عاشورہ پہلا میسج کیا دیا، پہلا پیغام کیا دیا؟ میں بتاؤں کیا پیغام دیا، سنیے. حمید ابن مسلم کہتا ہے، لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں، ہرایا 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 ہرایا. جملہ سنو گے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے ہر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا، بغیر شکوہ کیے حسین کے معاف کر دینے پہ تعجب تھا. روز عاشورہ، دی میسج آف ڈے عاشورہ. روز عاشورہ کا پہلا میسج جانتے ہو کیا؟ معافی. اور معافی ہو تو کیسے معافی ہو؟ شہادت سے بڑھ کے تمہیں بات سنانے جا رہا ہوں. معرفت امام عشر کونوان. آج
زیارت کربلا کو لے کر انقلاب ہے، چلو کربلا چلو کربلا، قافلے پہ قافلے، جوگ در جوگ، بھیڑ پہ بھیڑ، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے وطن ڈھاکہ بنگلہ دیش سے بھی کافی مومنین گئے ہیں، پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ وہ روضہ حسین تک پہنچے، اور صحت و سلامتی و تندرستی کے ساتھ اپنے اپنے وطن واپس پلٹے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں، حسین بھی خیال کرتے ہیں کہ خود روایت کہتی ہے جب کوئی چاہنے والا کربلا کی سرحد میں داخل ہوتا ہے نا تو مولا عباس اس کی حفاظت کے ضامن بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی باپ بھائی پردیس میں مارا جائے اور صغرا کی طرح اس کی بہن یا بیٹی اس کا انتظار وطن میں کرتی رہ جائے۔ اب جو میں پڑھ رہا ہوں، جو اندر ہے، جو حسینی دالان کے باہر گراؤنڈ میں ہے، جو جہاں باتیں کر رہا ہے، پلیز باتوں کو روک دو، 2.5 سے 3 منٹ کے لیے نوید آبدی کو سن لو۔ ایک پیغام ہے، میں خود تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی تک جو میں نے پڑھا تمہاری مرضی، یاد رکھو یا بھول جاؤ، لیکن اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا۔ ایک پیغام ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں کیسے آیا ہوں، میں ہو سکتا اب نہ آ پاؤں، لیکن سن لو سرکار، ایک پیغام دے رہا ہوں۔ آج زیارت کربلا کو انقلاب ہے، چلو کربلا چلو کربلا، قافلے پہ قافلے، جوگ در جوگ، بھیڑ پہ بھیڑ۔ ہمارے استاد نے بتایا آج سے 34-35 سال پہلے زیارت کربلا کو لے کر یہ انقلاب نہیں تھا۔ آج سے 35 سال پہلے سرزمین ایران سے ایک شخص چلا زیارت امام حسین کے لیے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں سرحد عراق میں داخل ہوا، رات بہت ہو چکی تھی، اندھیرا تھا، سناٹا تھا، پردیس تھا، میں کسی کو جانتا نہیں، میں کسی کو پہچانتا نہیں، میں بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں سرحد عراق میں داخل ہوا، رات بہت ہو گئی، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ جو جہاں سے مجھے سن رہا ہے سنے، 1 سیکنڈ کے لیے یہاں سے وہاں مت جائے۔ وہ کہتا میں کچھ دور چلا، جب میں کچھ دور چلا مجھے ایک بستی نظر آئی، میں اس بستی میں پہنچا، ایک دروازے پہ آیا، میں نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کہتا ہے اس کو دروازہ کھولنے میں کچھ ٹائم لگ گیا، کہتا ہے اتنے میں نے سامنے والے پڑوسی کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ سڈنلی اچانک دونوں نے ایک ساتھ دروازہ کھولا اور یک زبان ہو کے پوچھا کہ آپ کون؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا انا ظاہر ابا عبداللہ الحسین۔ بھیا روئیے کا نہیں، اگر آپ لوگ روئیں گے پھر میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں ظاہر حسین۔ جیسے سننا تھا ظاہر حسین، وہ ہاتھ کھینچنے لگا، وہ بیگ کھینچنے لگا۔ اس نے کہا ہمارے جائیں گے، اس نے کہا نہیں ہمارے جائیں گے، اس نے کہا نہیں پہلے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا نہیں میرے دروازے پہ آ کے رکا۔ مانو وہ نوبت آ گئی کہ دونوں پڑوسی ایک دوسرے کو ماریں گے اور مار کر ظاہر حسین کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں پھر ہاتھوں کو جوڑ بیٹھا ہوں، سروں کو اٹھاؤ۔ اس واقعے کے بعد میں دیکھنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش میں ایسے کتنے عزادار بستے ہیں ڈھاکہ میں۔ یہ واقعہ اگر تم تک پہنچ جائے تو جیسی صبح نمودار ہو نا، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے دروازے پہ جھک کے چلا جائے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دروازے پہ جھک کے چلا جائے، ایک دوست دوسرے دوست سے جھک کر ملنے چلا جائے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملنے چلا جائے۔ میں دیکھنا چاہوں گا اس واقعے کو سننے کے بعد ڈھاکہ کی عدالت سے کتنے مقدمے کل واپس ہوتے ہیں۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ جہاں 360 سے 61 اور صحیح ایک جھگڑے کی نوبت آ گئی، اس نے کہا نہیں ہمارے جائے گا، اس نے کہا ہمارے جائے گا، ایک بیگ کھینچ رہا ہے، ایک ہاتھ کھینچ رہا ہے، اس نے کہا نہیں ہمارے جائے گا۔ نوبت یہ آ گئی کہ ایک دوسرے کو ماریں گے اور مار کر ظاہر حسین کو اپنے گھر پہ لے جائیں گے۔ جب جھگڑے کا کوئی حل نہیں نکلا، بہت دیر ہو گئی جھگڑتے جھگڑتے، تو جس کا دروازہ پہلے کھٹکھٹایا تھا اس نے سامنے والے پڑوسی کے کان میں کچھ کہا۔ کان میں جیسے ہی کہنا تھا مانو پن ڈراپ سائلنٹ، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے والے پڑوسی نے بیگ اٹھایا، ظاہر حسین کا ہاتھ پکڑا، اس کے دروازے پہ لے آئے، پہلے والے پڑوسی کے، اور کہا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔
لے جاؤ تمہارا شکریہ، لے جاؤ، قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، گلے لگایا، تمہیں احسان، شکریہ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ یہ ظاہر حسین کو لے کر پہلے والا پڑوسی اپنے گھر پہ آ گیا، رات کا وقت تھا، گھر میں جو بھی تھا، اب میں کیا بتاؤں گا 40 کا منظر، تم تو سب دیکھ ہی رہے ہو نا۔ گھر میں جو تھا اسے دسترخوان لگایا، اس نے کہا آپ کھانا کھا لیجئے، پانی پی لیجئے، آپ حسین کے ایک رات کے مہمان ہیں، صبح چلے جائیں گے، کھا کے نہ کھائیے، آرام کریے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ کہا وہ اتنے جھگڑے پہ آمادہ تھا کہ تمہیں مارتا اور تمہیں مار کے مجھے لے جاتا، آخر تم نے اس کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا کہ تمہارے دروازے تک چھوڑ کے گیا، تمہارے ہاتھوں کو چوما، تمہیں گلے لگایا، تمہارا شکریہ ادا کرایا، بتاؤ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں نہیں چھوڑیے، وہ تو ہمارے پڑوس کے آپسی معاملات ہیں، اب پڑوسیوں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو کیا لینا دینا، آپ تو ایک رات کے مہمان ہو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، صبح چلے جانا، آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس ظاہر حسین کے دماغ میں نیگیٹو تھنکنگ آ رہی تھی، یہ ظاہر حسین سوچ رہا تھا مجھے کہیں لوٹے گا تو نہیں، مجھے قتل تو نہیں کرے گا، مجھے پریشان تو نہیں کرے گا، لیکن معاملہ قیامت کا تھا حسینی دالان والوں، قیامت کا بھی نہیں، لفظ میں غلط کہہ گیا، قیامت کا بھی نہیں۔ اگر قیامت آ جاتی نا 1% مقابلہ نہیں کر پاتی اب جو ہونے والا تھا، قیامت بھی مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اس نے کہا بتاؤ تم نے کان میں کیا؟ اس نے کہا چھوڑیے، وہ ہماری چھوٹی موٹی باتیں پڑوس میں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو کیا کرنا، آپ تو کھانا کھائیے، سوئیے، آرام کریے۔ اس نے نہیں بتاؤ، اس نے پھر ٹالا، نہیں چھوڑیے، آپ کو کیا لینا دینا، یہ تو ہماری چھوٹی موٹی باتیں ہیں، ہماری آپس کی باتیں ہیں، آپ غلط نہ سوچیں، غلط نہ سمجھیں، آپ کھانا کھائیے، ایک رات کے مہمان ہیں، صبح چلے جائیے گا۔ ایک مرتبہ اس ظاہر نے پلٹ کے کہا تمہیں اس حسین کا واسطہ جس کا میں ظاہر ہوں۔ اب رو لو، میں بھی کہاں تک روکوں گا، کہا تمہیں اس حسین کا واسطہ جس کا میں ظاہر ہوں، بتاؤ تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ اتنا سننا تھا زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگا، بالوں کو نوچنے لگا اور روتے روتے کہتا ہے میرا وہ پڑوسی جو مجھ سے جھگڑے پہ آمادہ تھا، آپ کو لے جانے کے لیے ضد کر رہا تھا، اس نے میرے 22 سال کے جوان بیٹے کا قتل کر رکھا ہے اور 40 کے کچھ دنوں کے بعد اس کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ میں نے اس کے کان میں بس اتنا کہا یہ ظاہر حسین مجھے دے دے، بیٹے کا خون معاف کر دیا۔ یہ ظاہر حسین ایک رات کے لیے مجھے دے دے، بیٹے کا خون معاف کر دیا۔ یہ صبر و مصابرت، یہ استقامت، یہ استقلال، یہ مزاحمت، یہ زندہ دلی، یہ معاف کر دینا کون سکھا رہا ہے؟ حسین حسین حسین۔ کلیجہ نہیں پھٹتا رونے والوں، جس کے نام پر معاف کیا جا رہا ہو، اسی کی اولاد کربلا میں۔ شب 40 ہے، شب 40، دنیا دوڑ رہی ہے روضہ امام حسین کی طرف۔ ابھی پرسوں مجھے 40واں پڑھنا ہے فیاض صاحب کی زوجہ کا۔ ہمارا مرحوم کتنا امیر ہے یا مرحومہ، کتنا غریب ہے زہرا کا بیٹا۔ میں مذہب بدل دوں گا اگر تم میں سے کوئی بھی ایک کھڑا ہو کے ایسا کہے کہ میں نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کا 40واں کیا۔ ہے کوئی کہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ 1 سال کے بعد اہل حرم کربلا جائیں گے۔ کوئی غریب سے غریب بہن ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے بھائی کا 40واں 1 سال کے بعد کیا۔ تمہارے گھر میں اگر 1 40واں ہو تمہارا پورا مہینہ کٹ جاتا ہے انتظام کرنے میں۔ اگر ہمارے گھر میں 1 40واں ہو
ہمارا سونا دشوار، ہمارا کھانا دشوار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب برداشت ہو جاتا ہے، لیکن رونے والوں جانتے ہو کل زہرا کے گھر میں 1/40 نہیں ہے، 72 کا 40واں ہے۔ میں بتاؤں کیسے کیسے 40واں ہے، سنتے رہنا، کیسا کیسا 40واں ہے۔ کل 90 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 80 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 67 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 63 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 57 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 48 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 42 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 33 برس کا جنازہ، کل 33 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 27 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 24 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 23 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 18 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 13 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 9 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے، کل 7 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے۔ اے ڈھاکہ والوں معاف کرنا، کل 6 مہینے کے بچے کا 40واں۔ جزاک اللہ۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ کل 6 مہینے کے بچے کا 40واں۔ آوازیں گریہ بلند ہے۔ جزاک اللہ۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ 72 کا 40واں ایک طرف، میں آج حسینی دالان ڈھاکہ بنگلہ دیش میں سنانے جا رہا ہوں وہ شہادت جو شام غریبہ میں ہوئی۔ 72 کا 40واں ایک طرف، آج 40واں اس کا پڑھوں گا جس میں 72 قربان ہو گئے۔ ہاں ابھی تم سمجھو گے، ابھی تم سمجھو گے۔ جانتے ہو شام غریبہ والا 40واں کون سا ہے؟ جب دربار حضرت امیر مختار میں حمید ابن مسلم کو لایا گیا اور حمید سے پوچھا گیا ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ میں نے کہا 72 کا 40واں ایک طرف، 40 کے مسائل تو کل میں پڑھوں گا، لیکن اب جو میں پڑھنے جاؤں کیونکہ تابوت حسین غریب بھی آنا ہے نا، ہاں تو رو لینا حیا نہ کرنا۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ 40واں پڑھ رہا ہوں جو شہادت شام غریبہ میں ہوئی، جب حمید ابن مسلم کو دربار مختار میں لایا گیا، اب پوچھا گیا ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہ مختار میں نے کیا دیکھا؟ زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ نہیں پھٹا کلیجہ، اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوگا۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ حسین نے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا۔ مختار میں نے کیا دیکھا؟ حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے۔ اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کا وہ منظر بتا جس کو دیکھ کر تو خود گھبرا گیا ہو۔ کا مختار میں نے شام غریبہ میں کیا دیکھا؟ جب خیموں میں آگ لگی، ایک بلند قامت بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں نے کیا دیکھا؟ ایک بلند قامت بی بی کھڑی ہوئی، وہ مغرب میں گئی کچھ بچوں کو لے کے آئی، مشرق میں کچھ بچوں کو لے کے آئی، دوڑ رہی تھی بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی، دوڑ رہی تھی بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ اے مختار میں نے سوچا میں آگے بڑھوں، آگے بڑھ کے اس بی بی سے اس کا نام پوچھوں۔ اے مختار جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے کیا دیکھا؟ وہ بی بی تیز قدموں سے ایک جلے ہوئے خیمے میں گئی۔ جزاک اللہ۔ اور اپنی پشت میں سوچ رہا تھا کوئی قیمتی چیز خیمے کے اندر رہ گئی، لیکن جب باہر آئی پشت پہ کوئی سوار تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا اس بی بی نے مقتل کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، بھیا تم نے اکبر کو اٹھایا، میں نے سید سچا۔
ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کی رات ہے، ماتم کی رات ہے. رولو رولو، ایسے ہی رویا جاتا ہے، ایسے ہی رویا جاتا ہے. ہاں ہاں ایسے ہی رویا جاتا ہے. مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. 72 کا 40واں ایک طرف، یہ 40واں ایک طرف. مختار میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے. مختار میں نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کا بچہ نہر فرات کی طرف دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے. مختار میں زمین پر لیٹ گیا کہ وہ بچہ مجھے دیکھ نہ پائے. عجب نہیں، اس بچے نے مجھے دیکھ لیا. وہ بچہ کہتا ہے ظالم کھڑا ہو جا، میں نے تجھے دیکھ لیا. مختار میں کھڑا ہو گیا. بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے اور ایک جملہ کہا، اے ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ حیا نہ کرو، حیا نہ کرو، حیا. ایسے رویا جاتا ہے، ایسے رویا جاتا ہے. کا وعدہ کرتا ہوں جو سمجھ جائے گا روتا ہوا جائے گا. وعدہ کرتا ہوں کوئی تماچا نہیں ماروں گا. کا احسان ہوگا مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے. ایک بات کہوں مولا قسم، میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. تم مجھ سے پڑھوا لو گے تو میں پڑھ لے جاؤں گا. کہا مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے. کہا نہر فرات پر جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا پاس سو رہا ہے. 72 کی شہادت ایک طرف، کوئی مر جائے تو کم ہے. اس بچے نے چچا کہہ کر پکارا ہے، یعنی یہ بچہ مولا عباس سے بھائیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے جو چچا کہہ کر پکارا ہے. نام نہیں ملتا. کہا نہر فرات پر میرا چچا عباس سو رہا ہے. ایک مرتبہ مختار میں نے پوچھا چچا سے جا کر کیا کہے گا؟ کہا تجھے نہیں بتاؤں گا، جو کہنا ہے اپنے چچا سے کہنا ہے. مختار میں نے راستہ بتایا، بچہ آگے آگے چلا، میں پیچھے پیچھے چلا. میں نے سوچا چلو چل کے سنیں بچہ کہتا کیا ہے. 72 کی شہادت ایک طرف، یہ شہادت ایک طرف. جو سمجھ جائے گا گھر تک روتا ہوا جائے گا. میں نے کہا یہ وہ شہادت ہے جس میں 72 قربان ہو گئے. سروں کو اٹھانا. مختار بچہ آگے آگے چلا، میں پیچھے پیچھے چلا. میں سوچ رہا تھا بچہ یہ کہے گا کھانا نہیں ملا. نہیں آتا رونا، سروں کو جھکا لو. مختار میں سوچ رہا تھا بچہ یہ کہے گا پانی نہیں ملا. میں سوچ رہا تھا بچہ یہ کہے گا تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے. اے مختار میں نے، مجھے دیکھو، اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ بچہ چلا چلا چلتے چلتے نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش پہ آیا. ہائے ہائے ہائے. اس جملے کے بعد حمید زمین پہ گر گیا، مختار بے ہوش ہو گیا. مجھے نہیں پتا ڈھاکہ والوں کیسے ماتم کرو گے. 72 کی شہادت ایک طرف، یہ شہادت ایک طرف. جاگنا. مختار میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش پر آیا. مختار میں سوچ رہا تھا بچہ یہ کہے گا کھانا نہیں ملا، بچہ یہ کہے گا پانی نہیں ملا، بچہ یہ کہے گا تماچے مارے گئے، بچہ یہ کہے گا تازیانے مارے گئے. اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہر فرات کے کنارے بے بازو والی لاش پر آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے. نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا. کوئی شرمانا نہیں، کوئی شرمانا نہیں. سب مل کے میرے ساتھ بولو یا عباس.
یا عباس یا عباس شرماؤ نے شرما یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس اے مختار ٹھہرو اے مختار میں نے کیا دیکھا رک جاؤ ماتم کر لینا اے مختار بھائی ٹھہر جاؤ اے مختار میں نے کیا دیکھا وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش پہ آیا عباس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے سینہ ہلا کے کہتا ہے اے چچا قیامت ہو گئی جلدی اٹھو اے چچا پھوپھی زینب بے ردا ہو گئی پھوپھی زینب بے ردا چچا پھوپھی بے ردا ہو گئی چل کے چادر دلا دو عباس کا لاشا کبھی دائی کربٹ کبھی بھائی کیا ہوتا ہے لو دو جملے مصائب کی سن لو اہل حرم کربلا جا رہے ہیں گھر خالی کرایا گیا جزاک اللہ ہاں سن لو اس کے آگے کے مسائل کل پڑھوں گا میں قطعاً اس کے آگے مسائل نہ پڑھتا اگر تابوت حسین غریب نہ آنے والا ہوتا بڑا زخمی ہے یہ جنازہ احتیاط سے اٹھانا اس جنازے میں سب آئے ہیں یہ سوچ کے اٹھانا جنازہ جس نے سب کا جنازہ اٹھایا اس کا جنازہ آنے والا جاگو سر خالی کرائے گئے گھر خالی کرایا گیا رونے کا اہتمام کیا گیا کربلا جانے سے پہلے اہل حرم نے تین دن تک یزید کے گھر میں مجلس کری پہلے دن گریہ کیا دوسرے دن تبرک آئے کیسے تبرک آئے میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں مولا قسم جو پڑھا ہے وہی پڑھوں گا جب تبرکات آئے ہیں سب سے پہلے چھوٹا سا سر آیا میری بہنوں میں کوئی مر نہ جائے جن کی گودیوں میں 6 مہینے کے بچے ہیں وہ بتائیں 6 مہینے کے بچے کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے میرے ہتھیلی دیکھ رہے ہو بس اتنے میں سر آ جائے گا 6 مہینے کے بچے کا 6 مہینے کا رباب آگے بڑھ کر سر کو لیا اور ایک جملہ کہا اے اصغر میری قسمت جب جسم تھا تو سر نہیں تھا اللہ جانے کتنے سمجھے اے اصغر میری قسمت جب تیرا جسم میری گود میں تھا سر نہیں تھا آج سر مل گیا اے میرے لال تیرا کٹا ہوا سر یہ چھوٹے چھوٹے ہونٹ تھکنا نہیں میری تو رات رونے کی ہے اگلے برس جو زندہ رہے گا وہ آئے گا تاریخ کہتی ہے اگلا سر بہت خوبصورت سر تھا اتنا خوبصورت سر تھا کہ ایک شام کی عورت نے کہا میں دعا کر رہی ہوں تم آمین کہو اے بیویوں دعا کر رہی ہوں آمین کہو کس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو لیلا نے کہا ایسا نہ کہو اس جوان کی ماں لیلا زندہ ہے اگلا سر کس کا سر آیا قاسم کا سر آیا فروا آگے بڑھی معاف کرنا میری پردہ ماں اور بہنوں بڑا مشکل ہوتا ہے بیوہ کا بچوں کو پالنا کیونکہ شوہر کے جانے کے بعد جب ایک بیوہ بچے کو پالتی ہے بڑی امیدوں سے پالتی ہے میرا بچہ بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا شوہر چلا گیا تو کیا ہوا بچہ تو زندہ ہے بچہ تو ہے اللہ اللہ رونے والوں جب فروا نے قاسم کے سر کو لیا ایک جملہ کہا اے بیٹا یہ تیرے چہرے پر گھوڑے کی ٹاپیں ماں دیکھے تو کیسے دے
मातम करो, मातम करो, मातम करो। जज़ाकल्लाह। यकायक एक शोर उठा, होशियार, खबरदार, बादब हो जाओ। अब किसका सर आ रहा है? का अलमदार करबला, अब्बास, अब्बास। ये बाहर वाले मातम नहीं कर रहे, इधर वाले ही मातम नहीं कर रहे। बहुत अमीर बन के आए हो यार, रोते क्यों नहीं? तारीख कहती है मौला तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। ऐ मेरी पर्दादार माँ और बहनों, तुम अपने जवानों के सर पे सहरा देखो। हमारे बहुत से खुतबा ने जुमला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जब तक सर अब्बास तश्त में था, आंखें खुली हुई थी। एक जुमला में पढ़ना भूल गया, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ लो। सबके सर तश्त में आए हैं, अब्बास का सर एक थैले में था। क्यों था? जो सर कभी नो के नेजा पर न टिका, घोड़े में बांधा गया। मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। सर अब्बास घोड़े में, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। कोई सोच के बताए कैसे बांधा होगा? तारीख कहती है ऐसे नहीं बांधा। अब्बास के एक कान से दूसरे कान में सुराख किया। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग शर्मा रहे हैं। हया ना करो। सर अब्बास जब तक तश्त में था, आंखें खुली थी। जैसे ही ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा अब्बास आंखें खोलो, बहन के बाजुओं पर रेशमाने जुल्म देखो। अब्बास बड़ा ख्याल था बहन पैदल न चले। अब्बास उठो, एक कोहराम बरपा हुआ, सब रो रहे थे। मक्तल लिखता है सारी बीवियां रो रही थी। सैयद सज्जाद उठे, उठने के बाद शहजादी ज़ैनब के पास आए। एक जुमला का, फूफी अम्मा रो चुकी या और रोना है? का फूफी अम्मा अगर रो चुकी हो, मेरे चचा का सर मुझे दे दो। जो समझ गया वो रो ले। मेरे चचा का सर मुझे दे दो। सैयद सज्जाद ने चचा का सर लिया। सब सोच रहे थे सैयद सज्जाद क्रिया करेंगे, मातम करेंगे, लेकिन सबने क्या देखा? सज्जाद ने सर को लिया, एक छोटी सी कब्र पे आए। सकीना की कब्र पर सरे अब्बास रखा। उठो सकीना, चचा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। या हुसैन, यकायक सारी बीबियां एहतराम में खड़ी हुई। कोहराम बरपा हुआ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। का अब किसका सर आ रहा है? का उसका सर आ रहा है जिसको फातिमा ने चक्किया पीस। बस ये सुन लो, ताबूत आ जाएगा। सर हुसैन कैसे काटा गया? मैं तुम्हें मरसिये का मफहूम सुना रहा हूं। अल्लामा मीर अली मीर ने लिखा है ना, हुसैन की कैफियत क्या थी? आखिरी 1-1.5 मिनट हुसैन की कैफियत क्या थी? चलते थे चारों सिमत से भाले हुसैन पर, घेरे हुए थे बर्चियों भाले हुसैन पर। ये दुख नबी के गोद के पाले हुसैन पर। जालिम थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई ना। तो हुआ क्या? हुआ क्या? मीर अनीस कहते हैं मक्तल से आई फातिमा,
زہرا کی یہ صدا. تابوت آنا ہے، تابوت آنا ہے. امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہ محمدہ، یہ گہرے گہرے زخم دو عالم کا مقتدا. کون جو حق کے رفاقت کرے ادا، زہرا کی آواز ہے. 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین. ٹھہرو، جب میں تابوت کہوں تب تابوت لانا، جب میں کہوں تب تابوت لانا. بھائی آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، بھائی بیٹھ جائیں. جب میں کہوں گا تب تابوت آ جائے گا. بس آخری 1 منٹ ہے، 1 منٹ ہے. زہرا کی آواز، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. شہزادی کی آواز ہے، گھیرا ہے، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالجنا. ٹھہر جاؤ، میں تجھ سے ہی لوں گی حسین کو. سب مجھے دیکھو، سب مجھے دیکھو. تابوت آنے والا ہے، قیامت کا ماتم ہوگا، سب کے لبوں پہ صدا یا حسین کی ہوگی. مفہوم سنو مرثیے کا، جس کا دل کمزور ہے اٹھ کے چلا جائے. ذوالجنا حسین کے طواف کر رہا تھا، یہاں سے تیر آیا اپنے اوپر، وہاں سے تیر آیا اپنے اوپر. آخر میں ذوالجنا امام حسین کے پاس آیا، سر کو جھکا کے کہا، مرثیے کا مفہوم ہے، آ کے کہا مولا میرا بھی آخری وقت آ گیا. میری پردہ دار ماں اور بہنوں دامن پھیلاؤ، غریب کا جنازہ آئے گا. اس جملے کے بعد ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. بھائی مجھے دیکھو، مجھے ایک مرتبہ ذوالجنا طواف کرتے کرتے کہتا ہے، مولا اگر آپ کہیں تو مدینے لے جاؤں، کوئی تیر نہ لگنے دوں گا. مولا نے کہا نہیں جانا، میری اماں آ گئی، میرا نانا آ گیا، میرا بھیا آ گیا. بھائی مجھے دیکھو، مجھے اے آقا اگر آپ کہیں تو میں نجف لے جاؤں، کہا میرا بابا آ گیا. آقا آپ کہیں خیمے میں لے جاؤں، کہا وہ دیکھ میری بہن. ماتم کرنا. ایک مرتبہ ذوالجنا کہتا ہے مولا کوئی آخری غلامی، کوئی ٹھہر جاؤ، مولا کوئی آخری غلامی. مولا نے کہا اے اسب با وفا اپنی گردن نیچے کر، اپنی گردن نیچے کر. اسب با وفا نے اپنی گردن کو نیچے کیا. حسین نے کہا اے اسب با وفا میں اپنے دونوں ہاتھ تیری گردن میں ڈالا ہوں، بس اتنا کر دے مجھے مرنے سے پہلے آخری بار علی اکبر کا چہرہ دکھا دے. مجھے آخری بار لاؤ تابوت لے آؤ، لے آؤ تابوت لے آؤ، علی اکبر کا چہرہ دکھا دے. شمر آگے بڑھا، شمر کا خنجر چلا. فاطمہ زہرا، زینب کی آواز، اے پسرے ساتھ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا. اللہ اللہ. زینب بھائی بھائی کہہ رہی ہے، لاشا بہن بہن کہہ رہا ہے. یا امام زمانہ، اے فاطمہ زہرا حسینی دالان میں آئیے، ہمارا پرسا قبول کرو. ماتم حسین یا حسین.